اب دیکھو قرآن مجید فرقان حمید حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث پاک ہے، یہ بچہ جو آج قرآن پڑھ کے والدین کے لیے کتنا بڑا سرمایہ بنا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال حافظ قرآن کے والدین کو نورانی لباس پہنائے گا، نور کا تاج پہنائے گا، اور وہ لباس اتنا قیمتی ہوگا کہ اس کی قیمت جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا وما فیہا سے بھی وہ لباس قیمتی ہوگا جو رب ذوالجلال حافظ قرآن کے والدین کو پہنائے گا، اور ان کا نورانی تاج دیکھ کے جس کی چمک سورج سے بھی زیادہ، لوگ کہیں گے کہ کیا یہ نبیوں کی جماعت ہے؟ بتایا جائے گا نہیں، نبیوں کا مقام تو اپنی جگہ پہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے دنیاوی تعلیم کو ترجیح نہیں دی، قرآن کی تعلیم کو ترجیح دے کے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، قرآن پڑھایا، قرآن کا حافظ بنایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ خوش نصیب جس نے قرآن حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا۔ اب یہ حدیث پاک اگر اس پہ کلام کیا جائے تو یہ بھی گھنٹوں کی تقریر ہے کہ کچھ حفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کو حفظ تو کر لیا، اب جو عظمت اور جو فضیلت آگے کچھ احادیث میں بیان ہوئی وہ فقط حافظ قرآن کی نہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد یہ تو صرف ابھی تمہاری منزل کی ایک جہت متعین ہوئی ہے کہ تم نے جانا کس طرف ہے، قرآن حفظ کر لیا، اب یہ جہت متعین ہو گئی کہ اس کو حفظ کرنے کے بعد اب اس میں غوطہ زن ہو کے یہ بھی دیکھنا ہے قرآن میں اللہ نے بتایا کیا کیا ہے، کس چیز کو حلال کیا، کس چیز کو اللہ نے حرام کیا۔ اب قرآن حفظ کرنے کے بعد تم نے عالم دین بھی بننا ہے، یہ نہیں کہ حفظ کرنے کے بعد پھر اب تم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو لیکن عالم دین بنو، پھر فائدہ ہے۔ قرآن کے حلال کو حلال وہی سمجھے گا کہ جسے پتا ہو کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن کی آیات کا ترجمہ آتا ہو، اس کے معنی مفہوم کا پتا ہو، پھر اس کے شان نزول کا پتا ہو، اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسا حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں 10 ایسے بندوں کی شفاعت کرے گا جو جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، ان کی شفاعت کرے گا اللہ اس حافظ قرآن کے کہنے پہ، ان 10 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی شفاعت نہیں سنی جانی، میرے آقا فرماتے ہیں میری شفاعت تو میری رہی، میری امت کے جو قرآن کے حافظ ہیں وہ بھی اپنے گھر والوں میں 10 بندوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں لے کے جائیں گے۔ ایک حدیث میں یہ ہے اور دوسری حدیث میں ہے 7 پشتوں تک پیچھے جن جن کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، یہ حافظ قرآن اپنی 7 پشتوں تک ان کی شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت سے انہیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔